بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع اقبال کی نظم ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ اس میں بہت ہی اخلاقی سبق جو ہے علامہ اقبال ہمیں دے رہے ہیں اتحاد و اتفاق کے حوالے سے۔ تو آئیے پہلے شاعر کا ہم تعارف دیکھتے ہیں، پھر آگے اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ بچوں، نظم کا عنوان ہے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اور شاعر ہیں اس کے علامہ محمد اقبال، اور آپ کا جو تخلص ہے وہ اقبال ہے۔ زمانہ آپ کا 1877 سے 1938 تک کا زمانہ ہے، یعنی 1870 کو آپ کی پیدائش ہو رہی ہے اور 1938 میں آپ نے وفات پائی۔ کس شہر میں پیدائش ہوئی آپ کی؟ تو سیال کوٹ میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اب آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں اردو شاعری بھی ہے اور فارسی شاعری بھی ہے، تو یہ MCQs آپ کے آ سکتے ہیں کہ اقبال کے اردو شاعری کے مجموعے کون کون سے ہیں۔ تو اردو شاعری میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اگر ہم فارسی کی بات کریں تو فارسی میں زبور انجم، رموز بے خودی، اسرار خودی، پیام مشرق، تو یہ چند اہم، جوید نامہ ہے، یہ چند اہم جو ہے وہ فارسی کی کتب ہیں۔ ایک اور MCQs آ سکتا ہے کہ ان کی ایسی کتاب کا نام لکھیں جس میں اردو زبان میں بھی شاعری ہے اور فارسی زبان میں بھی شاعری ہے، تو ایسی کتاب ان کی ارمغان حجاز ہے، جس میں اردو شاعری کے ساتھ ساتھ فارسی شاعری کا بھی حصہ شامل ہے۔ تو یہ کتاب آپ ذہن میں رکھیں گے، ارمغان حجاز۔ شعر اول کی طرف آتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شرج سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ ڈالی، ٹہنی، شاخ، فصل کہتے ہیں بچوں موسم کو، اور خزاں پت جھڑ کا موسم۔ تو فصل خزاں سے مراد پت جھڑ کا موسم، اور شجر جو ہے درخت یا پیڑ کو کہتے ہیں۔ اس طرح سحاب بادل کو کہتے ہیں، اور بہار، بہار کا موسم، پھول کھلنے کا موسم، برسات کا موسم۔ تو سحاب بہار سے مراد بہار کا بادل، برسات کا بادل۔ اس کے بعد ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ جو شاخ خزاں کے موسم میں ٹوٹ جاتی ہے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں ٹہنی اور شجر کی علامات استعمال کر کے ہمیں اتحاد و اتفاق سے روشناس کروا رہا ہے۔ ڈالی سے مراد مسلمان، اور شجر سے مراد ان کا، مسلمانوں کا اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، ڈالی سے مراد شخص بھی لے سکتے ہیں، اور شجر سے مراد مسلمان اور ان کا دین اسلام۔ تو پہلے ہم لفظی معنوں کو اگر دیکھیں تو شاعر تحریر کر رہا ہے کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی بہار کے موسم میں، برسات کے موسم میں ہری بھری نہیں ہوگی۔ بچوں، جیسا کہ خزاں کا موسم آتا ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، پتے ان کے گر جاتے ہیں، اور کچھ ٹہنیاں جو ہیں وہ اتنی خشک ہو جاتی ہیں کہ وہ ذرا سے ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ کر زمین پر نیچے گر جاتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے خزاں کے موسم میں جو ٹہنی اپنے درخت سے جدا ہو جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ پھر ممکن ہی نہیں کہ بہار کا بادل یا برسات یا پانی
اس کو ہرا بھرا کر دے، پھر وہ کبھی بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ تو شاعر شاخ اور ٹہنی کی علامت استعمال کرتے ہوئے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ آپس میں متحد رہو گے اور جڑے رہو گے پھر تو آپ ترقی کر جاؤ گے۔ اگر آپ مسلمان آپس میں جڑے نہیں رہو گے، اتحاد اور اتفاق سے نہیں رہو گے، تو پھر اس شاخ کی طرح تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس پہ کبھی بھی بہار نہیں آتی، وہ کبھی بھی ہری بھری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شاعر مسلمانوں کو ایک اخلاقی سبق دے رہا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہے، جڑا رہے، اس شاخ کی طرح۔ جیسے ایک شاخ چاہے خزاں کا موسم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ درخت سے جڑی رہتی ہے تو جیسے ہی برسات کا موسم آتا ہے، جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے، وہ شاخ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شاخ جو درخت سے گر گئی تھی، جو درخت سے ٹوٹ گئی تھی، اس پہ بہار کے موسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے درخت سے جدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح بچوں، اگر مسلمان آپس میں جڑے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، پھر تو وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو پھر اس شاخ کی طرح ان کا بھی یہی اثر ہوگا، ان پہ کبھی بھی بہار نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے جڑا رہے۔ اس حوالے سے اقبال کا یہ شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اسی طرح اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ترقی کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو پھر ذلیل و خوار ہوں گے۔ جیسا کہ حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک ہیں، مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے پہ تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں، ٹھیک ہے، اور اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ تو شعر اول کی تشریح جو ہے مکمل ہوئی۔ ہم اپنے اگلے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شاعر تحریر کرتا ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ جو ٹہنی، جو شاخ اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو خزاں کا موسم اس پر ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، پھر اس پر ہمیشہ ہمیشہ خزاں کا موسم رہے گا، لازوال ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اور عہد زمانہ اور خزاں پت جھڑ کا موسم، یعنی جس میں پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو شاعر تحریر کر رہا ہے کہ ایسی شاخ جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو جائے تو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خزاں آ جاتی ہے، وہ پھر کبھی بھی ہری بھری نہیں ہوتی۔ کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے، برگ پتا اور بار پھل۔ تو شاعر کہتا ہے جو ٹہنی اپنے درخت سے علیحدہ ہو جائے گی اس پہ کبھی بھی پھل اور پھول نہیں اگ سکتے۔ تو عزیز طلبہ، پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ وہ ٹہنی جو اپنے درخت سے جدا ہو جائے اس پر کبھی بھی پھل اور پھول نہیں لگ سکتے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر جو ہے وہ استعاراتی طور پر استعاراتی زبان استعمال کر رہا ہے۔ تو شاعر جو ہے ٹہنی سے مراد مسلمان کو لے رہا ہے اور درخت سے مراد ان کی قوم کو، اسلام کو لے رہا ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ جس طرح پہلے ہم لفظی میننگز دیکھیں گے، لفظی تشریح کے جو یہ لفظ ہیں ان کی تشریح کیا بنتی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ جو شاخ اپنے درخت سے، اپنے اصل سے جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خزاں آ جاتی ہے، یعنی پت جھڑ کا موسم آ جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے۔
پھر شاعر تحریر کرتا ہے جو ٹہنی سوکھ جاتی ہے، جو ٹہنی اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو شاعر کہتا ہے پھر اس پہ پھل اور پھول نہیں اگ سکتے۔ تو دراصل شاعر ہمیں کیا اخلاقی سبق دینا چاہ رہا ہے؟ تو وہی بات شاعر تحریر کرتا ہے، اگر آپ اپنی قوم سے جڑے رہو گے تو پھر آپ ترقی کرتے رہو گے، پھر آپ آگے بڑھتے رہو گے، لیکن اگر آپ اپنی قوم سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو آپ کا حال اسی شاخ جیسا ہوگا، جو شاخ اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کو پھل پھول نہیں لگتے، وہ ہری بھری نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے علیحدہ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بچوں، شاعر ہمیں یہاں پہ اخلاقی سبق دینا چاہتا ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں، چونکہ یہ جو شاعر کا زمانہ ہے بر صغیر کے زوال کا زمانہ تھا، مسلمان جو ہے وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو اقبال جو ہے ان کو خواب غفلت سے جگانا چاہ رہا ہے، انہیں جگا رہا ہے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، آج بھی تم اکٹھے ہو جاؤ، آج بھی تم خواب غفلت سے جاگ جاؤ تو تم دنیا کی بہت بڑی قوم بن سکتے ہو۔ اگر اس طرح خواب غفلت میں رہے، ایک دوسرے سے علیحدہ رہے تو انگریز تم پر حاوی ہوتے رہیں گے۔ تو اقبال کو اپنی قوم سے امید ہے، وہ اپنی قوم سے نا امید نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جب بھی خواب غفلت سے جاگیں گے، بیدار ہوں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت انہیں نہیں شکست دے سکتی۔ تو اس حوالے سے آپ شعر لکھ سکتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو آج کا نظم کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔